اللہ عز و جل فرماتا ہے ارائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے میرے بندو بھلا بتلاؤ یہ بیج جو کھیتوں میں تم بو کر مٹی میں ملا کر زمین کے نیچے دفن کر کے چلے آتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسان ہو، اگر زراعت پیشہ ہو تو ذرا دھیان دو، غور کرو، ہفتہ بھر گزر جاتے ہیں، ہر صبح جا کر کے کھیت کو دیکھ کر چلے آتے ہو کہ ان سے شگوفے کوپلیں نکلی ہیں کہ نہیں نکلی، اور ایک دن 8 10 دن 20 دن کے بعد جب وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نکلتی ہیں تو تمہارا سینہ کتنا کشادہ ہو جاتا ہے۔ تم نے کوپلیں نکالی ہیں؟ کسی دیوی دیوتا نے نکالی ہے؟ کسی بت اور مورتی نے نکالی ہے؟ کسی نبی رسول پیر درگاہ مزار والے نے نکالی؟ کس نے نکالی ہیں؟ اللہ فرماتا ہم نکالنے والے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیو، اس لیے اسباب پر بھروسہ کر لینا اور توکل کر لینا، صرف اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، واجب ہے، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کے اوپر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، آئیے، اسلام جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد میں اب آگے بڑھیے، ایک فطری دین ہے، ایک مکمل اسلام ہمارا مکمل دنیا اور آخرت کے لیے مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ جس طرح آخرت میں صحت بخش قانون بتلا کر تمہاری آخرت کے اندر خوشی و مسرت دینے کی ضمانت دیتا ہے، اسی طرح یہ اسلام دنیا میں جو تم زندگی گزارتے ہو اس زندگی کے اندر خوشی و مسرت بھرنے کی بھی وہ ضمانت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ تم اسلام کے پیروکار بنو۔ اس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل اس قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے انسان کو کسی بھی میدان میں اندھا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر ضرورت کے آداب اور ہر ضرورت کی چیزیں بتلائی ہیں، حتیٰ کی قضائے حاجت، پیشاب اور پیخانے کرنے کے طور اور طریقے اور اس کے آداب تک اسلام نے ہم کو بتلائے۔ جس اسلام نے ہمیں یہاں تک بتلایا ہو، بتلاؤ اس اسلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کیا چھوڑ دی ہوں گی؟ ہرگز نہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزو، اسلام نے مختلف بیماریوں کے لیے 2 علاج کے طریقے متعین کیے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ اب میں وہ آخری نتیجے پر پہنچ رہا ہوں۔ میں نے بتلایا تعویذ اور گنڈا ایک علاج کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اب آؤ میں بتلاؤں کہ اسلام کیا طریقے علاج بتلاتا ہے ہم کو۔ اسلام 2 طریقے بتلاتا ہے علاج کے۔ میری بات آپ حضرات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اسلام 2 طریقے علاج بتلاتا ہے۔ ایک علاج کا طریقہ دواؤں کے ذریعے سے دوا استعمال کی جائے، جس مرض جس بیماری کی جو دوا ہو اس کو استعمال کی جائے، اور دوسرا علاج دعاؤں کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے، آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے دواؤں سے، اور خود دوسروں کو تلقین فرماتے تھے دواؤں کے استعمال کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری اس دنیا میں، اللہ نے کوئی بھی بیماری، جب بھی کوئی بیماری اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے تو اس کی شفا اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اس دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے، بولو، جو بھی بیماری اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی۔ اور ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، بتا دوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے کھانوں میں مکھی پڑ جائے
तो उसको डुबो दिया करो, डुबो के निकाल के बाहर फेंक दिया करो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो तुम्हारे खानों में गिरती है तो एक पर उसका नीचे होता है, दूसरा पर ऊपर होता है। आपने फरमाया जो पर सालन या दाल या आपके खाने की चीज़ में डूबा हुआ होता है, वो उस पर के अंदर जहर होता है और उसके दूसरे पर में उसी जहर का तोड़ होता है। तो वो जहर का जो पर है तुम्हारे खाने में डाल देती है, लेकिन जो शिफा वाला पर है उसे वो ऊपर उठा के रखती है। आला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको डुबो दिया करो, ताकि जो जहर उसकी वजह से खाने में पड़ा है, दूसरा पर डूबेगा, वो जहर का असर क्या हो जाएगा? खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जहर का असर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब देखें हकीमुल उम्मत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल उम्मत के जो मरीज़ हैं, मरीज़ुल उम्मत, वो अपने आप को हकीमुल उम्मत बने हुए हैं। हकीमुल उम्मत कौन? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बाकी सब मरीज़ुल उम्मत हैं, कोई हकीमुल उम्मत नहीं। भी बताऊंगा हकीमुल उम्मत की पुड़ियाँ, बड़ी बड़ी पुड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, उनकी पुड़िया देखो और सर पीटो, ये हकीमुल उम्मत की पुड़ियाँ हैं। अलमुहिम सुनो, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली दाइन दवाउन फ़इज़ा उसीबा दवाउद्दा बरअ बिइज़्निल्लाह। हर बीमारी के लिए दवा मौजूद है जब दवा का इस्तेमाल बीमारी के मुताबिक किया जाता है। जब दवा का इस्तेमाल बीमारी के मुताबिक किया जाता है तो अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर शिफा पैदा हो जाती है। हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुन्तु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाअतिल अराब फ़क़ालू या रसूलल्लाह नतदावी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देहात के चंद बदू हाजिर हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी क्या हम दवा और इलाज करें? तो आपने फरमाया या इबादल्लाह तदाऊ, ऐ अल्लाह के बंदे दवा लो, दवा इस्तेमाल करो, दवाएं बोलो इस्तेमाल करो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो बीमारी दुनिया में पैदा की है उसकी शिफा और दवा भी पैदा की है, सिवाय एक बीमारी की। अल्लाह अकबर। कौन सी बीमारी है? बोलो। नहीं, एक बीमारी वो है जिससे सब डरते हैं। एक बीमारी की दवा नहीं है, लेकिन उसके पैगाम बहुत हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी कौन सी है? बुढ़ापे की बीमारी है जिससे सब डरते हो। किसी औरत को अगर तकलीफ पहुंचानी हो ना, सुनो नुस्खा बताया दे रहा हूं, और अपना बहनों के लिए ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये दिमाग में नहीं रखना, ये जो नुस्खा है ये आप दिमाग में नहीं रखना। और लोगों से मैं ये बतला रहा हूँ कि अगर किसी को औरत को तकलीफ़ पहुँचानी है तो उसे कुछ मत कहो। अगर उससे रंजिश है, पड़ोसन है या तकलीफ़ देती है, उसे कुछ भी मत बोलो। उसको सुबह शाम सिर्फ ये कहते रहो कि फ़लानी तू बुढ़िया हो रही है, बस फ़लानी तू बुढ़िया हो रही है। ये वो जुमला है जो हज़ार गालियों से, उसके लिए हज़ार तकलीफ़ों से बड़ी तकलीफ़ दे चीज़। औरत अपने आप को बुढ़िया कभी तस्लीम नहीं कर सकती। उसे बुढ़िया कह दो, खलास चिराग पा हो जाएगी वो, समझ रहे हैं? तो अलमुहिम ये बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई इलाज। ये और बात है आजकल लोग फयागरा खा खा के जवान हो रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए, पता नहीं क्या क्या दवाएं ईजाद की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल इसको आज तक कोई रोक नहीं सका है। मेरे भाइयों, ये हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा के अंदर मौजूद है। और एक और रिवायत में ये अल्फाज वारिद हैं कि इन्नल्लाह लम यंज़िल दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफ़ाअन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो भी बीमारी उतारी है उसके लिए दवा भी उतारी है, और दवा शिफा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नाजिल की है। कुछ लोगों ने मालूम कर लिया है और कुछ लोग उससे बेइल्म हैं, नहीं जानते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इन अहादीस से दवा के ज़रिए इलाज की मशरूइयत और इलाज करने की तरगीब हमें दी गई है। और कौन देने वाला है? हकीमुल उम्मत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम दवा इख्तियार करो। ये कोई ना कहे बड़े आए अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले तो दवा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो?
تو آپ کہہ دیجئے جس اللہ سے متعارف کرنے والے نبی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں اس اللہ کے نبی نے ہمیں توکل کا بھی حکم دیا ہے، اور اس اللہ کے نبی نے دوا سے علاج کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم دوا اور علاج اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اور مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی یہ حبۃ السوداء جو ہے ہمارے ہاں جس کو کلونجی کہتے ہیں، ہر بیماری سے اس کے اندر شفا ہے سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے موت۔ اس لیے جب بھی کوئی بیماری ہو تو اس کو لازم پکڑو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، متفق علیہ، کہ بخار یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ سنو، بخار کس کا اثر ہے؟ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس کا اثر کچھ لوگوں کو پڑ جاتا ہے، جنہیں بخار آتا ہے اس کا اثر ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جن تک بخار کا اثر پہنچ جائے وہ سمجھ لے کہ یہ جہنم نے سانس لیا ہے جس کا اثر مجھ تک پہنچ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فبردوها بالماء، لہذا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ بخار آ جائے تو پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو، پانی کے تولیے بھگو کر اس بچے یا اپنے اوپر اس کو یا نہا لو، سب سے بہتر چیز یہی۔ نبی کریم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک آدمی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، دست آنا، پیشش پڑنا، پیٹ کا بہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس کو کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، دوسرے دن پھر حاضر ہوا، اس نے کہا اور آ رہے ہیں، اور زیادہ ہو گیا اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ پھر دوسرے دن وہ پلایا، پھر تیسرے دن آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اور زیادہ ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس میں شفا ہی ہوگی، اب تیرے بھائی کا پیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے پھر پلایا چوتھی دفعہ تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے کوئی دعا بتلا دی کہ بھیا یہ دعا پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ آپ کہیں نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، بیٹا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کشمکش، اب وہ بندہ آپ کے اس فارمولے پہ عمل کر رہا ہے، سال 2 سال 3 سال نہیں اس کو ہو رہا ہے، چوتھے سال کا نہیں اب تو اجمیر جانا ہی پڑے گا، بغیر اس کے تو شفا ہی نہیں ہوگی۔ تو کون سا نماز پڑھ کے تو یہ حالت ہو گئی، 3 برس ہو گئے، گود سونی ہے، اب بیوی بھی تنگ کر رہی ہے، کون سے وہابی کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ چھوڑو، وہابیوں کا دین ہے یہ نہیں ہوگا، اب چلو اجمیر شریف، وہی ہوگا۔ واللہ بتلا رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، وہی وہ ٹائم ہوتا ہے سال جب اللہ اسے اولاد دینے والا ہوتا ہے، لیکن وہاں شیطان آ کر اچکتا ہے اور اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کو برباد کرنے کی فکر کرتا ہے کہ چلو اس کو جھکا دو، کافر بنا دو، اولاد تو اللہ دینے والا ہے، یہ سال اس کو ملنے والا ہے، اس کو جلد بازی میں لے جا کے قبروں کے، مزاروں کے، درگاہوں کے، آستانوں کے، جھڈوں کے، شدوں کے، علم کے، چمچوں کے، چبوتروں کے، تازیوں کے، جناب علی نظر و نیاز کے نام پر سجدے کروا دیتا ہے اور مستی سے جا کے سوتا ہے۔ اللہ کو تو دینا ہی تھا اس سال، اور بے غیرت تو صبر کر لیتا تو یہ سال